اعلان ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوگا. اس وجہ سے دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، نہ تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، نہ آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں. اگر چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ رک جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، اور آپ ہی کے دوست جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں، آپ ان کا نام خراب کریں گے تو اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا نام خراب ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کے دور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے، انفورسمنٹ ان کا کام ہے. ان کے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. ایک عام طور پر سمبولکلی ہوتا ہے سر، جب ایسے واقعات اس میں یہ کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو لے کر اس کا کوئی سر اثر نہیں ہوتا. آپ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ یہ ایسے کنٹینیو رکھیں، اگر یہ بات نہیں آتی تو کس فورس کی آپ خدمات؟ میں انشاءاللہ 2 دن میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. جس فورس کا میں ذکر کر رہا ہوں اتنی دیر میں وہ فورس آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. تو آپ ذرا صرف مجھے 2 یا 3 دن دیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اسی طرح کا کاغذ ایک لے آؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی انفورسمنٹ کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کہاں کہاں انفورسمنٹ ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں نے بارہا کہا، آج بھی میں نے کہا اور درخواست کی اور اب دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں. جو بھی ہیں آپ چند ہی لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں، باقی تو تمام عزت دار لوگ ہیں جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں. آپ قرآن میں دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں اور خود بتائیں کہ ذخیرہ اندوزوں کے متعلق ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے، ان کو کیا کہا گیا ہے. تو جو کہا گیا ہے وہ اس مرتبہ ہو جائے گا. سعید صاحب سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہ آتی ہے تو ملک میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، لیکن ادارے کی طرف سے آج تک یہ نہیں سامنے آیا کہ کسی کمپنی کو کوئی جرمانہ کیا گیا ہو یا کسی ذمہ دار کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت میں کیا کوئی ملی بھگت ہے؟ او ایم سیز کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو ایسے میجرز کیوں نہیں لیتے کہ تاکہ یہ اقدام نہ ہو؟ جی میں آپ کو بھی وہی کہوں گا ملک صاحب، آپ میرے دوست ہیں، کہ 2 دن ٹھہر جائیں اس کے بعد یہی بات دوبارہ کر لیں گے. 2 سے 3 دن اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. جی سر یہ بتائیں کہ کل شام تک آپ ٹی وی پہ خبر دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں کہیں بھی جو پیٹرول کی قلت ہے وہ نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں گا 2 دن کے بعد کہ کہاں کہاں انفورسمنٹ بھی ہو چکی ہے، اور آج اوگرا نے بھی وہاں پر وہ مراسلے جاری کر دیے سب کچھ. آپ کو کب پتہ چلا تھا لاسٹ ٹائم کہ کب قلت پیدا ہوئی؟ یہ آج صبح سے کل شام سے، کیونکہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں اتنے دن کا ذخیرہ موجود ہے اور بعض چھوٹی کمپنیاں جو ہیں شاید وقت سے فراہم نہیں کر رہی اپنا تیل. تو لیکن آج صبح سے بظاہر آپ ہی لوگوں کی خبر، کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں، اور آپ ہمارے اوپر چیک بھی ہیں، تینوں چیزیں آپ لوگ ہیں. تو آپ ہی لوگوں سے جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ کے اوپر شارٹیج ہو رہی ہے اور ریشننگ ہو رہی ہے، تو پھر میں نے آج یہ 3 میٹنگز کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 3 مرتبہ یہ نمبرز چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نے کاغذ دیا ہے کہ جو چاہے ان کو ویریفائی کر لے، تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے کہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. میں نے یہ کاغذ آپ کو دے دیا اور آپ کے توسط سے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور درخواست کی ہے تمام کیمرہ والے جو ہمارے دوست بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فلیش کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آئی شیل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اوپینین نہیں دے رہا. اور یہ ڈیٹا میں اوگرا سے میٹنگ کرنے کے بعد، او سی اے سی کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد، اور انفرادی طور پہ اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، تمام جو میجر آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان سب سے ڈیٹا لے کر اسے ویریفائی کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ملک میں تیل ہے. آج آپ نے مجھے صبح بھی خبر دی کہ کچھ جگہ کے اوپر وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. روک کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی.
کہ IMF آیا ہوا ہے, کوئی تیل کی قیمت بڑھ جائے گی تو ہم نے روکا ہوگا تیل تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو بھائی جان نہ وہ ڈبل ہوگا, وہ ڈبل نہیں ہوگا اور آپ کو نقصان ہوگا. دونوں چیزیں ہوں گی, آپ کے سامنے آ جائیں گی کچھ دن میں. اسلام صاحب ڈی نیوز سے آج رات سے. جی بریک ڈاؤن کے اوپر جی وہ کام تمام مکمل ہو چکے. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. وہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر انفراسٹرکچرل ویو بھی لیا گیا ہے, میکرو ویو بھی لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک کی اوور آل سٹرکچر کے اندر کیا پرابلمز ہیں, ہماری انفراسٹرکچر کے اندر یعنی میزو لیول پہ کیا کیا کمی ہے اس کا بھی دیکھا گیا ہے. اور اس دن جو حوادث ہوئے ہیں, ایک سیریز کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا بھی انالیسس کیا گیا. آپ مجھے صرف یہ اجازت دیں کہ میں وزیر اعظم کو وہ پیش کر دوں 2 دن میں, اور اس کے بعد پھر میں آپ جیسے ہی پیش کروں گا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی وزیر اعظم نے دیکھی نہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. جی شام دنیا سے ابھی آپ نے بتایا کہ صحافی ہمارے آنکھ ہیں کان ہیں, تو ریکویسٹ یہی کریں گے کہ جو آپ کے آنکھ اور کان ہیں تو منسٹری کے دروازے ان کے لیے کھولا کرے ذرا. وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اٹامک معاملہ ہے یا کچھ ہے جو جانے سے روک رہے ہیں, تو یہی درخواست ہے باقی بریک ڈاؤن کے حوالے سے. جی نہیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کے لیے باقاعدہ ایک پورا ڈرائنگ روم بنایا ہے وہاں پہ. آپ نے دیکھا, آپ آئیں تشریف لائیں وہاں پہ. نہیں ناٹ ایٹ آل. جہاں پہ سب کے لیے جہاں پہ دروازہ بنا ہے اس کے باہر ایک کمرہ بنایا گیا ہے, اور آپ جب مجھے بلائیں گے میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. جس کو بلائیں گے وہ حاضر ہو جائے گا. وہاں پہ چائے کی کافی کی مشین بھی لگا دی آپ کے لیے. طاہر شنائی صاحب جہاں سے اس کے بعد تقریباً 12 دن ہونے والے ہیں, آپ پھر کہہ رہے ہیں 2 دن مزید. شہر رول رہے ہیں, ان کو کنٹرول نہیں. میں نے 2 دن مزید نہیں کہا سر. آپ نے کہا کہ وہ 2 دن کے بعد ہم آئیں گے پھر بتائیں گے کیا نہیں میں جی. تو اس کے بعد اب اگر حکومت کی طرف سے ریٹ آپ لوگ قائم نہیں کر سکتے, گورننس آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتی, شارٹیج ہے, اس کے باوجود کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک سفیشینٹ اویلیبل ہے, تو پھر نہ آپ لوگ حکومت چھوڑ رہے ہیں, نہ آپ لوگوں سے گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ خود استعفیٰ دے رہے ہیں. رسپانسبلٹی آپ خود ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو رسپانسبلٹی آپ سے نہیں ہو رہا. آپ شہر رول رہے ہیں, ان کو مشکلات ہیں. آپ کہہ رہے پرائسز نہیں بڑھ رہی. اگر 15 فروری کو پرائسز کی جو ہمیں اسٹیمیٹڈ ہے, ڈالر کی قدر اس کی بڑی ہے, انٹرنیشنل پرائسز کو ڈسکاؤنٹ کے لیکن ڈالر کی قدر بڑی ہے, IMF کی کنڈیشن کے تحت ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بھی بڑھانی ہے, تو پھر کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں نہیں بڑھیں؟ جی پہلی بات تو میں نے آپ کو کوئی قیمت کے متعلق کچھ اندیہ نہیں دیا. وہ بڑا ارسپانسبل ہوگا کہ میں آج بیٹھ کے 1.5 ہفتے کے بعد, اگر کسی بھی شخص کو 1.5 ہفتے کی بعد کی قیمت کا پتہ ہے تو اس کو تو کروڑ پتی ڈالروں میں ہو جانا چاہیے, ارب پتی. کہ آج وہ جا کے تیل بین الاقوامی منڈیوں سے خرید لے, اس کو پتا ہے کہ تیل کی قیمت کیا ہونے والی ہے, اس کے بعد وہ ارب پتی ہو جائے, اور ہر 15 دن کے بعد ارب پتی ہوتا چلا جائے, کیونکہ تو اس کو پتا ہے تیل کی قیمت کہاں جا رہی. تیل کی قیمت تو وہ لوگ جن کو نوبیل پرائز مل چکے ہیں, جن کے پاس سپر کمپیوٹر ہیں, ان کو بھی نہیں پتا 15 دن میں کیا ہوگی. کی قیمت کا تعین ہوتا ہے بین الاقوامی منڈی کی قیمتوں پہ, جس پہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. دنیا کے سپر ماڈلز جو ہیں کمپیوٹنگ کے وہ بھی نہیں کر سکتے. تو جو تیل کی قیمت 15 دن کی ہوگی اس کی اوسط کی بنیاد کے اوپر اس دن پرائس آئے گی. کون جانتا ہے اوپر جائے گی, کون جانتا ہے نیچے جائے گی. جس کو معلوم ہے اوپر جائے گی اسے میں دعوت دیتا ہوں کہ بین الاقوامی منڈی میں جا کے وہ ارب پتی بن جائے, پھر اس کو کوئی دھندا ساری زندگی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو جو کام نہیں ہو سکتا, جو دنیا کے نوبیل پرائز ونرز نہیں کر سکے, بھائی میں وہ خادم آپ کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں ادھر بیٹھ کے آپ کو بتاؤں تیل کی قیمت کیا ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا, مجھے نہیں معلوم. جو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ہوگی اور اس کی 15 دن کی جو ہماری خریدنے کی طاقت ہوگی, یعنی بین الاقوامی منڈی میں ڈالروں میں تیل بکتا ہے, ہم روپوں سے پہلے ڈالر خریدتے ہیں پھر ڈالروں سے تیل خریدتے ہیں. تو 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک عمل یہ کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو ڈالر چاہیے ہم کتنے میں روپے دے کے خرید سکتے ہیں.
تو اس کے مطابق جو تیل کی قیمت بنے گی وہ اس دن اناؤنس کر دی جائے گی، اس سے پہلے تو ہونے والی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک گورننس کا سوال ہے، میں تو آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، اگر گورننس نہیں ہو رہی ہوتی تو نہ حاضر ہوتا۔ آج صبح اگر کسی نے، آپ ہی لوگوں نے کہا ہے کہ تیل کی کہیں ڈرائی آؤٹ تو نہیں ہے نا، ابھی تو میں صرف جو لوگ راشن کر رہے ہیں، تھوڑی سی کسی جگہ پہ قلت ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کون سی گورننس؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، پوری سردیاں گزر گئیں، ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا گیس کا کسی بھی جگہ پہ، اس کے باوجود کہ 10% گیس میں کمی آئی، اس کے باوجود کہ بین الاقوامی منڈی میں LNG کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ صبح کے وقت 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے تک اور 6 سے 9 بجے تک رات کو، ہم نے پوری سردیاں گزاری گورننس کے ذریعے گزاری، اس کے باوجود کہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے، فری فلوئنگ گیس ہمارے پاس نہیں تھی، پھر بھی کوشش کی اور لوگوں تک ہم نے گیس پہنچائی، اور 10 سال میں پہلی مرتبہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ پچھلے سال اکتوبر کی 15 کو پہلا پروٹیسٹ ہو گیا تھا، ابھی سردیاں شروع ہونے والی تھیں، تو ابھی پوری سردیاں بھائی گزر گئیں، کسی جگہ پہ پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہمارا دل دکھتا ہے کہ لوگوں کو تنگی ہوئی، لوگوں کے گھر ہر وقت گیس نہیں آئی، اس بات پہ دل دکھتا ہے۔ وہ LPG والے جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، پروٹیسٹ کیا، کیوں کیا؟ اس وجہ سے پروٹیسٹ کیا کہ ہم نے اس دفعہ، ہر سال وہ بلیک کرتے ہیں، ہم نے اس دفعہ، حکومت نے خود 20,000 ٹن سے زیادہ ہر مہینے LPG امپورٹ کی، SSGC کے ذریعے کی، پرل پارکو کے ذریعے کی، اور پھر اس کو پہلی مرتبہ تاریخ میں پاکستان کی SNGPL کے ذریعے دکانیں کھول کے بیچا، تاکہ اگر محلے میں کوئی اور LPG والا بلیک کر رہا ہے تو اوگرا کی پرائس پہ آپ کو وہ مل جائے اسی جگہ سے، SNGPL کی دکان سے۔ تو اسی وجہ سے وہ چیخے، اسی وجہ سے ناراض ہوئے۔ بھائی ناراضگی آپ کی برحق، لیکن ہمیں تو عوام کی خدمت پہ معمور کیا گیا، آپ کی خدمت پہ تو نہیں لگایا گیا، تو آپ تھوڑی بلیک کم کر لیں، یا معافی چاہتے ہیں اگر آپ بلیک نہیں کر سکے، لیکن بھائی بلیک تو نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں گورننس سے ہو رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، کیا ہماری گورننس 100% ہے؟ بالکل نہیں جی۔ کیا اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ 100% گنجائش ہے، لیکن کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہتر گورننس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، میرے خیال میں آ رہی ہے، لیکن قلم تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ بہتری آ رہی ہے یا نہیں۔ آخری سوال اس وقت ملک میں تیل کے مسائل کی بات ہو رہی ہے، تو سر روس سے جو سستا تیل خریدنے کا معاملہ تھا اس میں کیا پیش رفت ہے؟ اور مارچ میں کہا تھا کہ آپ خوشخبری دیں گے عوام کو، تو کوئی اس میں پیش رفت؟ مارچ کے آخر تک ہماری ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، مارچ کے آخر تک ہم نے کنکلوڈ کرنی ہے تفصیل، جو ہماری کمرشل جو آپس کا کانٹریکٹ ہے اس کی تفاصیل، تو انشاءاللہ مارچ کے آخر تک ہو جائے گی۔ وی آر آن ٹریک ایز آف رائٹ ناؤ، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پھر ہم، اگر تمام تفصیلات طے ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آرڈر کر کے انشاءاللہ روس سے سستا تیل لینا شروع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ ملک میں پیٹرولیم